لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أفضل السفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عن الصادق عليه السلام: شيعتنا خلقوا من فاضل دينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، خدا بند متعال نے انبیاء، رسل اور اماموں کو سینہ بسینہ ولایت کا نور منتقل کرنے جیسی اہم ذمہ داری سونپی، اور یہ نور ولایت دراصل اصلی وراثت قرار پایا، جس پہ ہم نے کل گفتگو کی تھی. عزیزان محترم، وراثت اور اتنی اہم اور حساس ذمہ داری کے لیے کہ جو جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک خدا بند متعال کی سب سے زیادہ اہم امانت قرار پائی ہے، یہ ضروری تھا کہ روئے زمین پر آنے والے پہلے انسان سے لے کر جو نبی اور رسول، پیغمبر، امام اس وراثت کو سینہ بسینہ منتقل کریں گے، وہ ہر طرح کی نجاست اور رجس سے پاک ہوں اور عصمت کے حامل ہوں. اگر عصمت کے حامل نہیں ہوں گے صاحب، خیانت کا، امانت میں خیانت کا خدشہ ہے. اچھا، عصمت ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلے جب ہم خداوند متعال کی طرف سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خدا اپنی امانتوں کو کسی ایسے کے حوالے کرے کہ جس کی جانب سے خیانت کا خدشہ ہو، یا جس کی جانب سے اس امانت میں کسی کمی یا بیشی کا خدشہ پیدا ہو جائے، تو خدا کبھی بھی کسی ایسے کے حوالے کو امانت نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. اور میرے امام بھی فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے کسی بھی ایسے کو نبی، رسول یا امام نہیں بنایا
کہ جس کی جانب سے یہ خدشہ ہو کہ وہ انسانیت کو منحرف کر دے گا، ذرہ برابر بھی انحراف کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ مسئلہ اطمینان کا ہے۔ آپ بھی اپنی امانت کسی کے حوالے کرنے کے لیے کئی مرتبہ سوچتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں، بھائی جو امانت میں کسی کے حوالے کر رہا ہوں آیا یہ امین ہے بھی یا نہیں ہے، امین ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ شک ہو جائے کہ نہیں اس کی جانب سے خیانت کا خدشہ ہے، نہیں خیانت نہیں کرے گا وہ تو دور کی بات ہے، خیانت کا خدشہ بھی ہو تو آپ امانت اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی ایسے شخص کا انتخاب کر لیا جائے کہ جو امانت میں خیانت کرے گا تو اس کا معاشرے پر اعتماد بھی نہیں رہے گا، اعتماد نہیں رہے گا۔ جب اعتماد نہیں رہے گا تو کیا صورتحال پیش آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کس طرح؟ جس طرح تم نے دیکھا، تم سب نے دیکھا مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ کوئی ایسی شخصیت بات کرے کہ جس کا معاشرے میں اعتبار ہی نہ ہو تو پھر انسان دین کے سلسلے میں اس کی طرف نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، کہے گا بھائی آپ اپنے طریقے پہ پڑھتے رہیں، ہم اپنے طریقے پہ پڑھیں گے کیونکہ ہمیں آپ پر یقین نہیں ہے۔ اب اگر رسول یہ کہیں کہ بھائی حج کے طریقے مجھ سے لے لو، کوئی بھی انسان اس طرف نہیں جائے گا۔ کہیں گے بھائی زکوٰۃ اس طرح، انسانیت اس طرف نہیں جاتی۔ کہتے بھائی خمس اس طرح دینا ہے، مسلمان ان کی بات کو قبول نہیں کرتے، مسلمان قبول نہیں کرتے۔ اور رسول نے جتنے بھی فقہی مسائل کا طریقہ بتایا کہ خدا کے بتائے ہوئے دین پر تمہیں اس طریقے سے چلنا ہے، اگر انسان اور مسلمان رسول پر اعتماد نہیں کرتے اور رسول کی صداقت اور امانت داری پر ان کو یقین نہیں ہوتا تو وہ کبھی قبول نہیں کرتے، کبھی قبول نہیں کرتے۔ اور جب قبول نہیں کرتے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی؟ جہاں پر حاکم یا ولی اور امام کی بات نہ مانی جائے وہاں پر معاشرہ انحراف کا شکار ہوتا ہے، اور جہاں معاشرے میں انحراف پیدا ہو جائے معاشرہ ناامنی کی طرف آتا ہے، اور معاشرے میں ہر طرف ناامنی پھیلتی ہے، ناامنی پھیلتی ہے۔ اور ناامنی کا معیار یہ ہو جاتا ہے کہ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اس حساب سے معاشرے میں ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں کسی چیز کی مثال نہیں دینے جا رہا، رسول کے دور کے بعد سے آج تک کا دور دیکھ لیجئے، اگر اس معیار پر ہے جو رسول نے دیا تھا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی ذات پر سے یا تو اعتماد اٹھ گیا ہے یا ہم نے خود اپنے آپ کو اتنا متکبر تصور کر لیا ہے کہ ہم سیرت رسول پہ عمل نہیں کرتے۔ بس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تسلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نے نماز پڑھی نماز پڑھو۔ ہم نے یقین کیا نماز پڑھنا شروع کی، ہم نے اعتبار کیا زکوٰۃ دینا شروع کی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اطمینان کیا روزہ رکھنا شروع کیا۔ زندگی کے ہر باب نے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا، ہم نے اس طریقے پہ عمل کرنا شروع کیا۔ اچھا، کسی نے میرے مولا اور آقا امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، کہا مولا یہ انبیاء کے لیے اور ائمہ علیہ السلام کے لیے، امام کے لیے، نبی کے لیے، رسول کے لیے، پیغمبر کے لیے عصمت ضروری کیوں ہے؟ یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ کہا کیا تم جانتے ہو کہ گناہ کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ گناہ کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں معلوم گناہ کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ کہا اے شخص گناہ کی 4 وجوہات ہوتی ہیں،
پہلی وجہ انسان لالچ کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، عصیان کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، لالچ کی وجہ سے۔ اور دوسرا مسئلہ حسد کی وجہ سے، جب انسان دوسرے سے حسد کرنے لگ جائے تو وہ پھر کسی نہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ انسان کی غیظ و غضب ہے، انسان کا غصہ ہے۔ انسان جب طیش میں آ جاتا ہے، غیظ و غضب میں آ جاتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اور چوتھی وجہ خواہشات نفسانی ہے، شہوت ہے۔ جب انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو گناہ کرتا ہے۔ لیکن جان لو کہ ہم امام ان چاروں چیزوں سے مبرہ ہیں، اور چونکہ خداوند متعال نے ہمیں ان چیزوں سے مبرہ قرار دیا ہے، اس لیے ہم عصمت کے حامل ہیں۔ بھائی امام نے ٹھیک ہی تو کہا، لالچ اس کو ہو جس کے پاس نہ دین ہو نہ دنیا ہو۔ ارے علی مرتضیٰ کو تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ازدواج کے موقع پر دنیا بھی دے دی گئی، کائنات بھی دے دی گئی، عرش میں جو کچھ تھا وہ علی کے نام کر دیا گیا، زمین پہ جو کچھ تھا علی کے نام کر دیا گیا، سب کر دیا گیا۔ لالچ کیسی؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ علی مرتضیٰ حسد کرے، حسد وہ کرے، حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ حسد اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے سے اوپر موجود کسی انسان کو دیکھتا ہے، اور جہاں پر انسان اپنے سے اوپر موجود انسانوں سے اپنا موازنہ کرنا شروع کر دے، اس میں حسد پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس حسد کے نتیجے میں پھر انتقام لیتا ہے۔ بھائی قابل نے حابل سے کس طرح انتقام لیا تھا؟ حسد کی وجہ سے، کیونکہ جو قربانی حابل دیتے چلے آئے تھے سب خدا کی بارگاہ میں قبول ہو رہی تھی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن میرے امام نے کتنا خوبصورت لہجہ اختیار کیا ہے۔ سید الشہداء امیر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا سے دوستی ہی نہیں کی کہ کسی کے حسد میں مبتلا ہو۔ یا دہر اف لک من الخلیل، اے دنیا وائے ہو شخص پر جو تیرا دوست ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مشہور و معروف جملہ ہے، یا دہر اف لک من خلیل، تیرے دوست پر اف ہو، افسوس ہو کہ جس نے تجھ سے دوستی کی ہے۔ علی مرتضیٰ اور آل علی دنیا سے دوستی کیوں کرے؟ علی دنیا سے حاوی ہے، بلکہ جملہ بدل دوں کہ یہ کائنات کچھ اور ہے، مولا کائنات کچھ اور ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی غیظ و غضب کی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن دیکھو میرے عزیزوں، میرے علی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک تلوار نہیں چلائی۔ توجہ رکھیے گا، کبھی بھی علی مرتضیٰ نے ایک تلوار نہیں چلائی۔ ہمیشہ علی مرتضیٰ کی دونوں تلواریں ساتھ چلتی تھیں، ایک ظاہری ذوالفقار، ایک باطنی ذوالفقار۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب جنگ کے میدان میں دشمن پہ مغلوب ہو گئے اور دشمن نے جسارت کر کے تھوک دیا تو علی مرتضیٰ نے ایک مرتبہ تلوار ہٹائی، اس کے سینے سے اتر گئے۔ دشمن نے پلٹ کے پوچھا، یا علی مغلوب ہو گئے، سینے پہ چڑھ گئے، مجھے اپنے قابو میں کر لیا، پھر بھی مجھے قتل کیوں نہ کیا؟ کہا بس ایک لمحے کے لیے مجھے یہ غصہ آ گیا تھا کہ تو نے میرے منہ پہ تھوکا۔ میں کوئی بھی کام ایسا کرنا نہیں چاہتا جو خدا کے راستے سے ہٹ کے ہو۔ علی مولا کائنات کی شخصیت وہ ہے کہ اگر غصے میں بھی آئے گا تو خدا کے لیے آئے گا، اگر مسکرائے گا بھی تو خدا کے لیے مسکرائے گا۔ اسی لیے تو کسی نے جنگ میں کہا نا، یا علی کتنے مارے؟ کہا یہ تعداد ہے۔ کہا یا علی میں نے تو اتنے مارے۔ کہا کہ تم نے تو بے دھڑک مارا، ہم نے دیکھ کے مارا کس کو مارنا تھا کس کو نہیں مارنا تھا۔ کہا یا علی کیا دیکھا؟ کہا بس یہی دیکھا کہ 7 نسلوں میں کوئی اللہ والا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔
اور خواہشات نفسانی، تو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں اہل بیت علیہم السلام کو کسی نفسانی خواہش نے گھیرا ہی نہیں۔ وہ علی جو یہ کہہ دے کہ اگر پوری کائنات میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دیا جائے اور اس دنیا میں موجود تمام دھن اور دولت علی کو دے دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اس چونٹی کے منہ سے اس دانے کو چھین لو، تو باخدا علی اتنا سا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ خواہش نفس انسان کو ظلم پہ مبتلا کر دیتی ہے۔ تو عزیزان محترم، عصمت وہ نور ہے جو انسان کی تمام تر خواہشات پر حاوی ہے، اور اس طرح حاوی ہے کہ اس نے ان تمام خواہشات کو اپنے ارادے کے تحت چلانے کی کوشش کی ہے۔ ہمیشہ ائمہ علیہ السلام نے اس عصمت کے تحت زندگی گزاری ہے، اور ایسی زندگی گزاری ہے کہ چاہے کسی قسم کی کوئی خواہش ہو، انبیاء علیہ السلام کی، ائمہ علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام کی، انہوں نے اپنے عصمت کے ذریعے اسے اسیر بنا لیا، اسے اسیر بنا لیا۔ مامون نے دربار سجایا، تمام مسالک اور مذاہب کے بڑے بڑے مولویوں، مفتیوں، دانشوروں کو جمع کر لیا۔ اچھا، میں ایسے واقعات پڑھتے ہوئے نا سامنے والے کو کبھی عالم ہی نہیں کہتا۔ جو علی اور اولاد علی کے علم کے مقابلے پہ آ جائے وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہوتا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، مجوسی آئے، عیسائی آئے، یہودی آئے، نصرانی آئے، ملحد آئے، سب کو جمع کر لیا۔ مامون کا یہ طریقہ تھا۔ مامون بہت تیز ترار ذہن کا مالک تھا، اور اس کا شاطرانہ ذہن ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا تھا کہ علم کے ذریعے، مناظرے کے ذریعے ائمہ علیہ السلام کو اپنے قابو میں رکھے۔ ہمیشہ مامون کے جتنے مناظرے آپ اٹھائیں، انشاءاللہ آگے چل کے بھی مامون سے مناظرہ میں آپ کو سناؤں گا، مامون کے جتنے مناظرے آپ پڑھیں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ علمی طریقے سے آل محمد کو دبائے۔ بھائی علم تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، کنیز ہے، علم ان کے گھر کا غلام ہے، ان کا ان سے موازنہ کیا؟ چاہے تم 1000 کتابیں لے کے آ جاؤ، یہاں سے صرف ایک جملہ ادا ہوگا، تمہاری 1000 کتابیں آپ ہو جائیں گی۔ سب کو لے کے آئے اور بیٹھا دیا میرے مولا اور آقا امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے۔ تھکے تھکے لگ رہے ہیں، تھوڑا محنت کر کے آئے نا دن بھر، تو تھکاوٹ غالب ہے، لیکن علی اور اولاد علی کا، اہل بیت کا نام لینے میں تھکن اترتی ہے، غالب نہیں ہوتی۔ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو دنیا کی ساری مشکلات مغلوب ہو جاتی ہے، ان کا نام غالب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک ایک شخص نے میرے مولا سے سوال کرنا شروع کیا، میرے مولا نے جواب دیے۔ باری آئی علی بن محمد جہم کی، اور خاص طور پر بلایا گیا ہے کہ وہ آئے اور قرآن پر کچھ اشکالات کریں، قرآن کے سوالات۔ علی بن محمد جہم نے میرے مولا کو مخاطب کیا، کہا یا علی رضا، کیا آپ انبیاء، رسولوں، نبیوں اور اماموں کی عصمت کے قائل ہیں؟
کہا ہاں بالکل. کہا اچھا اگر آپ عصمت کے قائل ہیں تو یہ جو بہت سارے نبیوں کو خداوند متعال نے قرآن میں سرزنش کی ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ امام نے کہا مثلاً کہاں سرزنش کی ہے؟ کیا خدا کہتا ہے نا واسا آدم و ربہ فتغا، کہ آدم نے خدا کی معصیت کی اور پریشان ہو گئے. اور یہ جو کہتا ہے نا ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، کہ اور ظنون یعنی یونس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے. اور یہ جو داؤد کے بارے میں بات کی جاتی ہے نا کہ داؤد نے غلطی کی اور اس کے بعد پھر اس نے یہ گمان کیا کہ میں نے جو کام کیا وہ ٹھیک کیا. اور یہ جو یوسف کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن کی آیت نازل کی ہے کہ جس میں خدا کہتا ہے کہ زلیخا یوسف کی جانب بڑھی اور یوسف زلیخا کی جانب. اور یہ جو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا نا کہ یخفف الصدور، پیغمبر نے اپنے دل میں چھپا لیا لیکن ہم نے اسے ظاہر کر دیا. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ جب ان کے پاس عصمت تھی تو غلطی کیسی؟ اور اگر یہ غلطی نہیں تھی تو پھر سرزنش کیسی؟ اور بات خدا کر رہا ہے. میرے مولا اور آقا نے اسے ایک مرتبہ مخاطب کیا، کہا وائے ہو تجھ پر ہے علی ابن محمد جہم، تو انبیاء اولیاء نبیوں اور رسولوں کی عصمت کا قائل نہیں ہے، تو ان کی ذوات مقدسہ پر شک کرتا ہے کہ جن کے بارے میں خداوند متعال کیا کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ خداوند متعال نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو پورے عالمین سے مصطفیٰ قرار دیا ہے، پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، تو ان پہ شک کرتا ہے. علی ابن جہم نے پلٹ کے کہا تو علی رضا یہ بتائیے کہ ماجرا کیا تھا؟ کہا سب سے پہلے تو نے آدم کی بات کی کہ آدم نے غلطی کی، لے سن، آدم کو خدا نے زمین کے لیے خلق کیا تھا، بہشت کے لیے خلق نہیں کیا تھا. اسی لیے آدم سے جو غلطی بہشت میں ہوئی وہ غلطی معاف تھی. اگر آدم روئے زمین پر غلطی کرتے تو انہیں روئے زمین پر اپنا خلیفہ خدا نہیں بناتا. اور جہاں تک یونس کی بات ہے، یونس نے اپنی قوم پر غصہ کیا اور اس کے بعد وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی. یونس نے کہاں یہ سمجھا کہ خدا انہیں عذاب نہیں دے گا، نہیں، یونس صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے جو کام کیا وہ ترک اولا نہیں تھا، وہ گناہ نہیں تھا. لیکن خدا نے کہا کہ نہیں یونس، آپ سے ترک اولا ہوا ہے. اور جہاں تو نے دیگر انبیاء کی بات کرتے چلے گئے، کہا جہاں تو نے داؤد کی بات کی تو یہ بتا کہ تیرے ذہن میں داؤد علیہ السلام کا کیا قصہ ہے؟ کہا کہ یا علی، داؤد کے گھر کے برابر میں ایک گھر تھا جس میں داؤد کی فوج کا ایک کمانڈر زندگی گزارتا تھا، ایک سردار زندگی گزارتا تھا، اور داؤد کو اپنی خوش الہانی اور پاکیزگی پر بڑا ناز تھا. اچھا یہ واقعہ ہماری کتابوں میں نہیں ملتا، اور جوان ایسا نہ ہو کہ اس واقعے کو سن کے دل دے بیٹھے ہیں. نہیں، یہ انبیاء کی ذات پر نعوذ باللہ تہمت ہے. بڑا ناز تھا، خدا نے 2 فرشتوں کو بھیجا، دونوں فرشتے پرندوں کی شکل میں آئے اور آنے کے بعد وہ اڑتے ہوئے داؤد کے پاس آ کے بیٹھے. داؤد نے جب اتنے خوبصورت پرندے دیکھے اور اتنے خوش الہان پرندے دیکھے انہیں پکڑنا چاہا. پرندے اڑے، منڈیر پہ بیٹھ گئے، گھر کی دیوار پہ بیٹھ گئے. جیسی دیوار پہ بیٹھے داؤد دیوار سے اوپر چڑھے، دیکھا اس سردار کی نعوذ باللہ من ذالک گھر والی وہاں بیٹھی ہے. داؤد نے انہیں دل دے دیا، دل بیٹھے، اور اس کے بعد اس کمانڈر کو جنگ پہ بھیج دیا فرنٹ لائن پہ، اور وہ وہاں مارا گیا. داؤد نے اس عورت سے شادی کر لی.
یہ کہنا تھا کہ میرے مولا نے ایک مرتبہ کلمہ استرجا بلند کیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا، کہا علی ابن جہم کن عقائد کا حامل ہے تو؟ بخدا یہ واقعہ نہیں تھا، بلکہ واقعہ یہ تھا کہ جس پہ آیت نازل ہوئی ہے کہ داؤد کے پاس دو بھائی آئے، جن میں سے ایک کے پاس 99 بھینسیں تھیں اور دوسرے کے پاس ایک بھینس تھی۔ جس کے پاس ایک بھینس تھی اس نے داؤد کو مخاطب کیا، کہا یا داؤد دیکھ یہ میرا بھائی کتنا ظلم کر رہا ہے۔ کہا کیا ظلم کر رہا ہے؟ کہا اس کے پاس 99 بھینسیں ہیں لیکن یہ چاہتا ہے کہ میری یہ بھینس بھی ہتھیا لے۔ داؤد نے وہاں پر غصے میں آ کے فیصلہ سنانا چاہا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں یہ سراسر ظلم ہے۔ خداوند متعال نے وہاں پہ سرزنش کی، کیا کر رہے ہو داؤد؟ ابھی تم نے طرف مقابل کا ماجرا نہیں سنا ہے۔ اور داؤد نے وہاں پہ توبہ کی تو علی ابن جہم نے پلٹ کے یہ کہا کہ تو مولا پھر وہ واقعہ کیا تھا؟ کہا واقعہ کچھ یوں تھا کہ داؤد کی قوم میں یہ رسم رائج تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو جب تک زندہ ہے وہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی۔ داؤد نے اس رسم کو توڑا ہے، داؤد نے اس انحراف کو معاشرے سے، اس قباحت کو معاشرے سے ختم کیا ہے، اس تحریف کو معاشرے سے ختم کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی جوان عورت کا شوہر مر جائے تو لوگ اسے آخر عمر تک بیوہ بنا کے بٹھا کے رکھیں۔ داؤد نے اس رسم کو توڑا ہے، یہ واقعہ اس طرح ہے۔ اور سن، جو تو نے رسول ختمی مرتبت کی بات کی اور جو یوسف علیہ السلام کی بات کی، جب زلیخا نے یوسف کے ساتھ یہ عمل انجام دینا چاہا تو یوسف کے دل میں ایک بات آئی کہ اب اگر زلیخا ایک قدم بھی آگے بڑھے گی باخدا میں اسے قتل کر دوں گا۔ خدا بند متعال نے اپنے نبی کو اس قتل سے بچایا ہے اور میرے رسول کو اس تہمت سے بچایا ہے کہ جو رسول کے منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے متعلق، زینب بنت جہش سے متعلق ہے، جس میں رسول پر یہ تہمت لگنے کا خدشہ تھا، لیکن خدا رسول کو بہت پہلے یہ بتا چکا تھا کہ ان کی کتنی ازدواج مطہرات ہوں گے اور ان کے نام کیا ہوں گے۔ لیکن خدا بند متعال نے اس واقعے کے ذریعے اور جناب زینب بنت جہش کو رسول کے نکاح میں دینے کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ نہیں یہ کوئی غلط کام نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے کی بدعتیں ہیں جسے رسول نے ختم کیا ہے۔ عزیزان محترم، عصمت معاشرے میں علم لے کے آتی ہے، علم کے دریچے کھولتی ہے، اصلاح کے دریچے کھولتی ہے، امن کا دریچہ کھولتی ہے۔ علم کا عصمت کبھی بھی انسان کو شک میں مبتلا نہیں کرتی۔ اسی لیے جب میرے رسول خانہ کعبہ پر جا کر کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے تھے نا تو ابو جہل کے کچھ ماننے والے تھے جو خانہ کعبہ کے پیچھے چھپ چھپ کے آیتوں کی تلاوت سنا کرتے تھے اور پھر ابو جہل کے سامنے جا کر یہ کہتے تھے کہ ہمارا دل تو تیرے ساتھ ہے لیکن جب محمد کی ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بھی دل محمد کو دے دیا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بات ساری یہ تھی کہ جانتے تھے مانتے نہیں تھے، جو برابر میں رہے اور ساری زندگی انہوں نے رسول کے پہلو میں گزار دی۔ بھائی کسی نے بہت اچھا سوال کیا نا کہ جناب ابو جہل نے رسول اللہ کے ساتھ کتنی زندگی گزاری؟ کہا کہ کوئی 53 سال کی زندگی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے۔ جب تک رسول 40 سال کی عمر میں مکے میں رہے، ابو جہل رسول کی ولادت سے لے کر اور مدینے ہجرت کر جانے تک
رسول اللہ کو دیکھتا رہا طے ہے نا یہ بات. اس زمانے میں اتنی بڑی کالونیاں تو ہوتی نہیں تھیں، اور مکہ میں بھی گنے چنے گھر تھے، اور وہ گنے چنے گھر ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اور سب کو معلوم تھا کہ کس کے گھر میں کتنے افراد ہیں، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی گھر والی ہے. ہر چیز کا اچھی طرح اندازہ تھا. اور پھر رسول کے ساتھ ایک نسبت بھی تھی، ظاہری نسبت بھی تھی ابو جہل کی. بھائی تاریخ لکھتی ہے نا کہ چچا تھا ابو جہل، ابو لہب چچا تھے، تو ایک ظاہری نسبت بھی تھی. اور پھر رسول کا خاندان وہ خاندان تھا کہ جو حج کے موقع پر سقائی کا کام کرتا تھا. کلید کعبہ اس خاندان کے پاس ہوتی تھی، اور کعبے کا انتظام و انصرام ان کے پاس ہوتا تھا. سب جانتے تھے رسول کو. کہا کتنے سال زندگی گزاری؟ کہا 53 سال. 10 سال جب رسول مدینہ ہجرت نہیں کر گئے تھے، اور اس کے بعد پھر جب واپس آئے، پھر دیکھا رسول کو. ابو سفیان نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا. اچھا 53 سال نہ بھی دیکھا ہو تو زندگی کا ایک بڑا حصہ رسول کو دیکھا. اور وہ زندگی کے 40 سال تو ان لوگوں نے مشاہدہ کیے کہ رسول پلے بڑھے، صادق امین بنے، تاجر بنے، رسالت کا اعلان کیا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا. اور یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر ہجرت بھی کر گئے. کہا اتنا عرصہ رسول کی صداقت اور امانت کو دیکھنے کے معنی کیوں نہیں کہ یہ رسول ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں. خداوند متعال نے انہیں مصطفیٰ بنایا ہے، احمد بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے. کہا بات ساری اتنی تھی کہ ابو جہل کو ان ساری چیزوں کا معلوم تھا، لیکن اس نے محمد مصطفیٰ کو ہمیشہ یتیم عبداللہ کی نظر سے دیکھا تھا. یتیم عبداللہ، کہ یہ عبداللہ کا یتیم ہے. اس نے کبھی محمد کو رسول اللہ نہیں دیکھا تھا. اسی لیے جب تک زندہ رہا جہالت کے پردے میں ہی رہا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. تو جان محترم جو برابر میں بیٹھے تھے انہیں معرفت نہیں ہوئی، جہالت میں مر گئے. لیکن جن کو نبی کی معرفت تھی وہ کوسوں دور بھی تھے، دل رسول کے لیے تڑپتا تھا. اسی لیے ابو ذر غفاری کو جب یہ علم ہوا نا کہ کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اپنے بھائی انیس کو بھیجا. کہا اے انیس ذرا جا کے دیکھو تو صحیح کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کیا یہ صحیح ہیں. انیس آئے، مکہ میں کچھ دن قیام کیا، رسول اللہ سے ملاقاتیں کی، واپس گئے، جا کے کہا کہ ہاں ابو ذر جتنا تم نے بتایا تھا ہم نے اس سے زیادہ صادق اور امین دیکھا ہے. ہر طرف محمد مصطفیٰ کے چرچے ہیں، رسالت مآب کے چرچے ہیں. اب اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ شہر کے فلاں مقام پر ایک بڑی زبردست بلڈنگ بن رہی ہے، تو آپ کا دل بھی چاہے گا کہ کبھی آفس سے آتے جاتے گاڑی گھما لیں، ذرا دیکھ تو لیں بن کیا رہا ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں جگہ کوئی بہت بڑے عالم دین ہے جو بڑی زبردست مارکت الارا تقریریں کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے ایک دن یہاں سے چھٹی کر لیں اور وہاں کی بھی سن لیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ، بڑی تعریف کر رہے ہیں. اور آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں جو ہر بیماری کا علاج کر دیتے ہیں، تو آپ کہیں یار بیماری کچھ بھی نہیں، لیکن چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. یہ انسانی فطرت ہوتی ہے نا. ابو ذر نے بھی کہا کہ اتنا سب کچھ سن لیا، اب ملنا واجب ہو گیا ہے. آئے مسجد الحرام، جانتا کوئی بھی نہیں ہے ابو ذر کو، اور نہ ابو ذر کسی کو جانتے ہیں. آ کے مسجد میں بیٹھ گئے. اب ابو ذر ہیں اور ان کی اجنبیت ہے، بیٹھ گئے. پورا دن گزر گیا. جیسے ہی رات ڈھلنی شروع ہوئی، ایک ایک کر کے لوگ بیت اللہ سے دور ہونے لگے. اب بیت اللہ میں صرف ابو ذر ہیں اور ان کی حیرت و تنہائی بس. کبھی حیرت سے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی اطراف میں دیکھتے ہیں اور پھر سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں.
کہ میں جس سے ملنے کے لیے آیا تھا اس سے ملاقات نہیں ہوئی. رات کا وقت ہوا، رات کا وقت ہوا، میرے مولا امیر المومنین خانہ کعبہ تشریف لائے. تشریف لائے. ابو ذر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اجنبی لگتے ہو، چلو تمہیں رات کے کھانے کی دعوت دیتے ہیں. بھائی وہ والی مرتضیٰ جو پوری کائنات کے اسرار سے واقف ہوں اور جو سامنے والے کا دل اور چہرہ دیکھ کے یہ بتا دیں کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کیا وہ ابو ذر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے ابو ذر تمہاری مشکل حل ہو جائے گی؟ نہیں، کہا نہیں، جتنا زیادہ انتظار کریں گے اتنا ہی یقین پختہ ہوگا. کر لے گئے. ضیافت ہوئی، پوری رات ابو ذر نے جاگ کے گزار دی. اگلا دن آیا، صبح صبح بیت اللہ کے نزدیک، دن ڈھلا، رات آئی، پھر ابو ذر اور ان کی حیرت و تنہائی، اور پھر میرے مولا امیر المومنین تشریف لائے، اور آنے کے بعد ابو ذر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا چلیے رات کا کھانا ہمارے ساتھ. اب ابو ذر دوسری رات بھی میرے مولا کے گھر پہ، دوبارہ رات ڈھلی، جاگ کے گزاری، دوبارہ مکے میں. 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں. تیسرے دن میرے مولا جب آئے اور دیکھا کہ ابو ذر ویسے ہی بیٹھے ہیں اور کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا، ایک مرتبہ میرے مولا کا انداز بدلا. ایک مرتبہ علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا میں تبدیل ہو گئے، انداز بدل کے پوچھا کہ اے شخص اجنبی لگتے ہو، جو مشکل ہو بیان کر دو، ہم حل کر دیں گے. ابو ذر نے اپنی مشکل بیان کی، کہا میں یہاں پر آیا تھا کسی محمد سے ملنے کہ جس کا پوری دنیا میں شہرہ ہو چکا ہے. کہا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کل صبح آنا، ہم ساتھ تمہیں ملوا دیں گے. دوبارہ گھر لے کے آئے، بڑی اطمینان کی نیند لی ابو ذر نے. صبح ہوئی، میرے مولا نے جگایا، اپنے ساتھ رسول اللہ کے پاس لے کے آئے، کچھ باتیں ہوئیں، شہادتین پڑھی ہے ابو ذر نے. 3 دن 3 راتیں میری مولا کا انتظار کیا تھا. 3 دن 3 راتیں شدت جذبات میں بہت زیادہ گرم ہیں ابو ذر، بہت زیادہ گرم ہیں. یہ وقت آنا تھا، کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ اجازت. کہا کہاں جانا ہے، گھر واپس جا رہے ہو؟ کہا نہیں، جس کعبے میں 3 دن بیٹھا اور کسی نے خدا اور رسول کا نام نہیں لیا، وہاں جاؤں گا اور کلمہ حق بلند کروں گا. ایک مرتبہ اجازت ملی، ابو ذر خانہ کعبہ کے پاس پہنچے. ایک مرتبہ چیخ کر پکارا، دیکھو اے قوم عرب، ابو ذر نے اسلام قبول کر لیا. اب ابو ذر اللہ اور اس کے رسول کا ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ حق بلند کیا تھا نا. کلمہ حق کا جو صلہ ہوتا ہے وہ مار کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. قوم نے گھیر لیا، اتنا مارا ابو ذر کو زخمی ہو گئے، خون نکلنا شروع ہوا. میرے رسول کے چچا آئے، ابو ذر کو چھڑا کے لے گئے. اگلے دن تھوڑی سی رمق پیدا ہوئی، دوبارہ پہنچے، دوبارہ کلمہ حق بلند کیا، دوبارہ کلمہ حق بلند کیا. 3 دن اس چیز کی تکرار ہوئی. تیسرے دن میرے مولا اور آقا علی مرتضیٰ آئے، ابو ذر کو رسول اللہ کے پاس لے کے گئے. کہا ہے ابو ذر اب جائیے اس کام کو اپنے علاقے میں انجام دیجیے، اپنے علاقے میں انجام دیجیے. 16 سال ابو ذر نے اپنے علاقے میں دین کی تبلیغ کی، اور تاریخ نے ابو ذر کو 4تھا مسلمان لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری جناب خدیجہ اور علی مرتضیٰ کے بعد 4تھے مسلمان تھے جس نے دین قبول کیا. اور یہ میرے مولا اور آقا سے اتنے نزدیک تھے کہ میرے مولا اور آقا نے انہیں بہت سارے اسرار دے رکھے تھے. یہی ابو ذر تھے نا کہ جو ببانگ دہل سب کے سامنے میرے مولا اور آقا سید الشہداء کو جب دیکھتے تھے تو گریہ کرنا شروع ہو جاتے تھے.
اور جب لوگ گریہ کی وجہ پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ مولا کائنات نے مجھے بتا رکھا ہے کہ انہوں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ بخدا مسلمان حسین کا قتل کر دیں گے۔ منزل کہیں پہنچ گئی۔ حسین خود کھینچ کر اپنے دسترخوان پہ لے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، عصمت سے وابستہ ہونا انسان کے لیے واجبات میں سے ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے عصمت کے دامن کو تھامنا ہے نا تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں۔ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، خدا اور خدا کے امام آپ کی جانب 70 قدم بڑھ کے آئیں گے۔ آپ اپنے دل میں ارادہ کریں کہ خدا تجھے واسطہ ہے کربلا والوں کا کہ آج کے بعد یہ گناہ انجام نہیں دوں گا۔ بخدا خدا آپ کے ذہن سے، آپ کے تصور اور خیال سے اس گناہ کو کرنے کا خیال مٹا دے گا۔ آپ کبھی تصور ہی نہیں کریں گے کہ یہ گناہ دوبارہ انجام دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ بس اٹھتے بیٹھتے عصمت والوں کو یاد کرنا ہے، معصومین کو یاد کرنا ہے۔ انسان جیسے جیسے پاکیزگی کی جانب قدم بڑھائے گا، خداوند متعال اسے پاکیزہ کرتا چلا جائے گا۔ اصحاب امام نے کیا کیا؟ اصحاب امام نے یہی کام انجام دیا ہے، یہی کام انجام دیا ہے۔ اور یہ امام کے اصحاب ہیں جو اتنے پاکیزہ ہیں کہ وقت کا امام جب ان کی بالی پہ پہنچتا ہے تو گریہ کرتا ہے۔ ان کا دنیا سے چلا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بخدا امام نے ہر شہید کے لاشے پہ اتنا گریہ کیا ہے، اتنا گریہ کیا ہے، اور وہ انداز اپنایا ہے جیسے امام کو ان کے اس دنیا سے جانے پر بڑا پچھتاوا ہو، غم ہو، ملال ہو۔ ایام عزا کے پہلے جمعے میں ہماری مائیں بھی امام کو اپنے بچے ہدیہ کرتی ہیں۔ اب یہ پوری دنیا کی ایک عالمی تحریک بن گئی ہے۔ پوری دنیا میں محرم الحرام کے پہلے جمعے میں مائیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتی ہیں اور انہیں شہزادہ علی اصغر کا روپ دینے کی کوشش کرتی ہیں، اور اپنے بچوں کو تیار کر کے اپنی گودیوں میں بلند کرتی ہیں۔ کہتی ہیں حسین ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم زمانے کے حسین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جو بچہ ہماری کوکھ میں پرورش پا رہا ہے نا، یہ جو بچہ ہماری گود میں پرورش پا رہا ہے، اے حسین ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں، ہم آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا کی قسم کھاتے ہیں، بخدا ہمارا یہ بچہ مہدی آخر الزماں کی فوج کا سپاہی بنے گا۔ آج وہی دن تھا نا، ماؤں نے بچے تیار کیے تھے۔ کربلا میں بھی مائیں تھی نا، اپنے بچوں کو تیار کر کے لے کے آئی تھی۔ ہر ماں نے بالکل نئے انداز سے اپنے بچے کربلا میں پیش کیے، نئے انداز سے۔ روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ بتلاتی ہے کہ جناب مسلم کے ایک صاحبزادے ہیں اون، جو جب کربلا کے میدان میں گئے نا، جنگ لڑی، تو ماں خیموں کے پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، اور جب دشمن نے یہ دیکھا نا کہ ماں دیکھ رہی ہے تو ایک مرتبہ شہید کرنے کے بعد سر قلم کر دیا اور سر کو ماں کے قدموں کی جانب پھینک دیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے سر کو اٹھایا، چوما، لبوں کے بوسے لیے،
پیشانی کا بوسہ لیا اور دوبارہ سر کو پھینک دیا، کہا ہم آل رسول ہیں بخدا۔ جو رسول اور آل رسول کی راہ میں دے دیتے ہیں، جو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں، بخدا اسے واپس نہیں دیتے، بخدا واپس نہیں دیتے۔ کربلا کی ماؤں نے ہمیں یہ سکھایا، جو دے دیا، جسے ہبا کر دیا، وہ اب تمہاری کوکھ میں، تمہاری گود میں مولا کی امانت ہے، مہدی حسین کی امانت ہے یہ بچہ تمہاری گود میں۔ اب امانت میں خیانت نہیں کرنا، تمہارا تعلق عصمت والوں کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ہے۔ عزاداران سید الشہداء بچوں کی تربیت میں غفلت نہیں برتنی، ہاں اٹھتے بیٹھتے انہیں صدقہ کر دینا ہے علی اصغر کا، کہ اے حسین ہم نے اپنے اس بچے کو علی اصغر کا صدقہ کر دیا۔ زینب کبریٰ نے بھی کربلا میں یہی کیا تھا، اپنے بچے حسین سید الشہداء پہ قربان کر دیے میری بیوی نے۔ رات کو جب خیام حسینی میں تلواریں تیز ہو رہی تھی نا، اور تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی، تو ایک خیمے میں زینب کبریٰ اپنے بچوں کو لیے بیٹھی تھی اور مسلسل یہ سمجھا رہی تھی کہ بیٹا جب کل معرکہ شروع ہونا، جنگ شروع ہونا، تو کوشش کرنا سب سے پہلے بڑھ کے اپنے ماموں پہ جان قربان کر دینا۔ اور بچے بھی اپنے ماموں پر جان قربان کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ تو جیسے ہی موقع ملا نا، تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور حسین علیہ السلام کے خیمے میں لے آئی۔ اب منہ سے کچھ نہیں بولتے، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کے چہرے کو میرے حسین دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں۔ اے بہن زینب یہ کیا کیا؟ کہا بھیا تم پہ قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، بھیا تم پہ قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ نہیں زینب تمہارے بچے بہت چھوٹے ہیں، زینب ابھی ان بچوں کا سن و سال ہی کیا ہے۔ ہاں زینب جب کربلا سے جانا تو اپنے ساتھ لے جانا۔ ارے یہ بچے سکینہ کی طرح بیڑیاں پہن سکتے ہیں، گلے میں رسیاں پہن سکتے ہیں، لیکن تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے میرے مولا حسین کو مخاطب کیا، کہا بھیا جب کل قیامت ہوگی میری ماں فاطمہ الزہرا سب سے ان کی قربانیوں کے بارے میں پوچھیں گی، ارے میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ 2 جوان خدا نے مجھے دیے تھے، ارے میں نے حسین کے راہ میں قربان نہیں کیے۔ اجرکم عند اللہ۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے سر کو جھکایا، بچوں کو جنگ کے میدان میں بھیجا، بچوں کو جنگ کے میدان میں بھیجا۔ ہاشمی جوان ہے نا، ہاشمی جوان ہے، ارے باپ نے بھی اس انداز سے میدان جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ جب حسین کربلا سے نکلے تھے نا، تو یہ بچے حسین کے ساتھ نہیں تھے۔ جب مدینے سے نکلے تھے تو یہ بچے حسین کے ساتھ نہیں تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ زینب کبریٰ انہیں گھر پہ چھوڑ کے آئی تھی۔ اور جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ حاکم مدینہ کے پاس گئے تھے تاکہ ایک امن نامہ لکھوا لیں، ایک آشتی نامہ لکھوا لیں حسین ابن علی کے لیے، تاکہ دشمن یزید اور ابن زیاد انہیں ہاتھ نہ لگا سکے۔ ارے جب واپس آئے نا، کچھ دیر ہو گئی، دیکھا قافلہ نکل چکا ہے، اب خود ضعیف تھے، لاچار تھے۔ ایک مرتبہ بیٹوں کو بلایا، ارے اونو محمد ذرا یہاں آنا، ارے بھاگ کے اپنے ماموں کو تو یہ خط آنا۔ ارے ایک مرتبہ جب اونو محمد وہاں پر تشریف لائے تو اپنے ماموں کے ساتھ رہ گئے۔ ارے ماں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے یہ بچے، بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں جب یہ بچے گئے نا، کربلا کے میدان میں ان بچوں کو اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد پہلے اون کو شہید کیا، پھر محمد کو شہید کیا۔ زینب کبریٰ کے دل کو صبر آ گیا۔ ارے قربانی قبول ہو گئی تھی نا۔ بعد کربلا جب یہ قافلہ کوفہ سے شام پہنچا، شام کے زندان میں گیا،
زندان سے باہر نکلنے کا مرحلہ آیا اور اب تمام شہیدوں کے سر اور تبرکات لائے جا رہے ہیں۔ زینب کبریٰ نے اس پوری مدت میں سوائے حسین سید الشہداء کے کسی پہ گریہ نہیں کیا، کسی پہ گریہ نہیں کیا، کبھی اپنے بچوں کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی حسین کے سامنے بھی اپنی قربانی کا تذکرہ نہیں کیا کہ دیکھا بھیا میں نے اپنے معصوم بچے قربان کر دیے۔ نہیں 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 عزادار ہو، کبھی سید سجاد کے سامنے بھی یہ تذکرہ زینب کبریٰ نے نہیں کیا کہ بیٹا سجاد ارے ذرا ان نیزوں والوں کو کہو میرے بچوں کے سر تو لے آئے، مجھے میرے بچوں کی یاد ستا رہی ہے۔ ارے زندان شام میں بھی یا سید سجاد کی تیمارداری کی ہے، ارے یا سکینہ کو دلاسے دیے ہیں، لیکن ہائے وطن واپسی کے وقت جب تبرکات لائے گئے ہیں نا، ایک مرتبہ دشت میں رکھ کے سروں کو لایا گیا، سب نے اپنے اپنے چاہنے والوں کے سروں کو اٹھا لیا۔ ارے 2 سر بچ گئے تھے، ہجوم میں آواز لگی ارے 2 بچوں کے سر ہیں، کوئی ہے جو ان کا والی و وارث ہو؟ ایک مرتبہ ضبط کا یارہ نہ رہا، زینب کبریٰ نے بڑھ کے بچوں کے سروں کو اپنے لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔